السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، آج کے سبق میں ہم روزہ کی فرضیت کے حوالہ سے چند باتیں کریں گے۔ اللہ احکم الحاکمین کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے کہ رب جلیل صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ذی وقار معزز سامعین و سامعات، روزہ اور روزے کی تعریف۔ صیام لغت عربی میں مطلق رک جانے کو کہتے ہیں۔ صیام کا اصل معنی ہے رک جانا لغت عربی میں۔ تو شرعاً اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، عورتوں کی مجامعت اور دیگر روزہ توڑ دینے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع سے سورج کے غروب تک اجتناب کرنا، یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ روزے کی جو تاریخ فرضیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پہلی امتوں کی طرح امت محمدیہ پر بھی روزے فرض کیے ہیں، اور اللہ کریم نے یہ بات قرآن کریم کے اندر سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ اور ان روزوں کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی، پرہیزگار، اپنے رب سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے روزے فرض کرنے کا۔ تو یہ آیت کریمہ شعبان المعظم سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آئے تو پھر یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے قبل، اس آیت کریمہ کے نزول سے قبل، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء پر، پہلی قوموں پر جو روزے فرض کیے تھے وہ ہر مہینے کے 3 روزے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہونے سے پہلے اللہ کے محبوب علیہ السلام جب تک آپ مکہ میں رہیں تو 3 روزے رکھتے رہے۔ تو پھر اس کے بعد جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے۔ ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کے اعتبار سے قوانین جو ہیں یہ تبدیل اللہ تبارک و تعالی نے کیے ہیں۔ کسی قوم کی عبادت کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی رکھا، کسی کے لیے نمازیں کتنی فرض تھیں، کسی کے لیے کتنی، اور کیا کیا طریقے تھے۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سال میں 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا یہ روزے اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر فرض کیے، اور یہ ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ روزے فرض کیے ہیں امت محمدیہ پر۔ تو روزے جو ہیں
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً رمضان قریب ہے، تو اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر اس نے چاہا تو ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ انشاءاللہ نصیب ہوگا، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ اتنی اپنی رحمت کو وسیع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس طرح شیطان گمراہ نہ کر سکے جس طرح عام دنوں میں شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا فرماتے ہیں، جس میں خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کی توبہ اور ان کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے ہیں۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، اور اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین لطائف المعارف کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے اسلاف جو ہیں یہ رمضان المبارک کے 6 ماہ تک یہ دعائیں کرتے رہتے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے 6 ماہ یہی دعا کرتے رہتے، یا اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اسلاف نے، جنہوں نے اس مہینے کی عظمت کو سمجھا ہے، اس مہینے کے مقام کو جنہوں نے سمجھا ہے، وہ 6 ماہ تک دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اللہ ہم نے اس مہینے میں جو عبادات کی ہیں، اللہ تو انہیں شرف قبولیت نواز، اے اللہ تو انہیں قبول، ہماری جو عبادات ہیں انہیں قبول فرما، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے، وہ اس مہینے کی اہمیت کو، اس مہینے کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کتنا عظیم ہے۔ اور پھر اسی طرح ہمیں اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اور اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ مہینہ کتنا عظیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کیا ہے رمضان کے اعتبار سے۔ ابن ماجہ صحیح ابن حبان کے اندر ایک روایت ملتی ہے، راوی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ کتنا عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض کیے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا، ایک ہی وقت میں دونوں مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، یعنی عبادات کے اعتبار سے بھی زیادہ تھا، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کر گیا، اپنی جان کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں پیش کر گیا۔ جبکہ دوسرا آدمی جو پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت گزار تھا، عبادات کے اندر وہ اس سے کم تھا، اور اس کی شہادت کے 1 سال بعد وہ ویسے یعنی کہ ایک طبعی موت فوت ہو گیا۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا، جس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، اور واقعتاً بڑا عجیب خواب تھا۔ ایک طرف ایک ایسا انسان کہ جو شہادت کا رتبہ پانے والا، جو شہادت کی یعنی کہ ایک عظیم مقام کو حاصل کرنے والا، اور دوسرا آدمی جو ہے یہ ایک طبعی موت فوت ہونے والا ہے، لیکن دوسرا آدمی یعنی کہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا، تو تعجب کی بات تھی۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یہ خواب سنایا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات بیان کی۔ ابن ماجہ کے اندر اور ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ دوسرا آدمی جو بعد میں فوت ہونے والا ہے، کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے، سال بھر اتنی نمازیں پورا سال اس نے پڑھی،
تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مقام و مرتبہ رمضان کا دیکھیں کہ جو رمضان اللہ کریم نے ہم پہ فرض کیا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس رمضان کے مہینے کو سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کی جو فضیلت ہے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو عظمت ہے، اسے سمجھا ہی نہیں جاتا۔ اسے عام مہینوں کی طرح لوگ اسی طرح کھاتے پھرتے، اسی طرح چلتے پھرتے، اسی طرح اپنے کام کاج کے اندر مصروف اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے ہم پہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ فرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنا بڑا احسان کر دیا ہے۔ تو اس حدیث میں ذرا غور فرمائیں کہ دو آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ عبادت گزار بھی ہے اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی ہے، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت کرتا تھا اور اس کی موت عام موت تھی، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے آدمی کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ رہا، اور اس دوران اسے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا جس میں اس نے روزے رکھے اور سال بھر اس نے نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ تو روزے اور نمازوں کی بدولت وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا پانا اور اس کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں، بہت بڑا احسان ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار، کتنے دوست و احباب پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان مبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے فانی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس دنیا سے وہ یعنی کہ اپنے حصے کی زندگی گزار کے اس دنیا کو چھوڑ کر یعنی کہ یہاں سے چلے گئے، تو ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ مبارک مہینہ یعنی کہ انہیں نہیں نصیب ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مہینہ نصیب کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی صحت و تندرستی کے ساتھ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنے کی، اس مہینے کا احترام کرنے کی، اور اسی طرح اس مہینے کے اندر صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان المبارک کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے لوگوں کو یعنی کہ خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نسائی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے جو بابرکت مہینہ ہے، انتہائی مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس میں سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس میں اللہ یعنی کہ اور اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس خیر سے محروم رہ جائے وہی اصل محروم ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خیر عطا فرمائے، یہ خیر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خیر سے مالا مال فرمائے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کی ایک رات ایسی ہے، یہ جو مہینہ تم پہ فرض کیا گیا ہے نا، انشاءاللہ ہم اس رات کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی خیر سے محروم ہو جائے گا وہی حقیقی محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرومی سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رحمت سمیٹنے کی، وہ خیر سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح چونکہ رمضان المبارک قریب قریب ہے، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت جب تم میں سے یعنی کہ جب تم اس چاند کو دیکھ لو، رمضان المبارک کے مہینے کی بات ہے، جب تم چاند دیکھ لو تو روزہ رکھو، اور جب عید کا چاند دیکھ لو تو روزہ افطار کر لو، یعنی کہ روزے ختم کر دو، اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد تمہارے روزے ختم ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر یہ مطلع یعنی کہ چاند کا نظر آنا ابر آلود ہو، اس کے لیے اندازہ لگا لو، پھر اس کے لیے 30 دن کی گنتی پوری کر لو۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے، اب چونکہ الحمدللہ بہت ساری سہولیات ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے،
تو یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، انسان یعنی کہ بہت سی مشینریوں کے تحت یہ اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ جو ہے ابر آلود ہو تو اس حوالہ سے بھی نبی علیہ السلام کی یہ صحیح مسلم کی حدیث سے اپنے 30 روزے پورے کر لو۔ اب ہے بات استقبال رمضان کی۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ صحیح بات سے ہٹ کر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اپنی طرف سے ایجاد کر لیتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے، ہم نے کون سا غلط کیا، صحیح تو کیا ہے، ہم نے کون سا اس میں غلط کر دیا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا غلط یا صحیح، کوئی بھی کام جب اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ صحیح کام وہ ہے جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے وہی کام صحیح ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور اس کے استقبال میں روزہ رکھنا، ہر چیز کا استقبال ہوتا ہے جی، رمضان کا استقبال یہ ہے کہ اس کے شروع میں روزہ رکھ لیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بخاری مسلم کے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، البتہ جو شخص کسی دن یعنی سوموار یا جمعرات وغیرہ کا روزہ رکھتا آ رہا تو وہ رکھ لے۔ ایک بندے کی عادت بنی ہوئی ہے روٹین کے مطابق، وہ یعنی کہ ہر سوموار اور جمعرات کو نبی علیہ السلام کی سنت سمجھ کے روزہ رکھتا ہے، وہ بندہ تو روزہ رکھ لے۔ صرف رمضان کا استقبال کرنے کی نیت سے کوئی بندہ بھی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، یہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو اسی طرح اگر کسی کے نفل روزے رکھنے کی عادت نہ ہو تو اس کے لیے نصف شعبان کے بعد نفل روزے رکھنا جائز نہیں۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ ابو داود کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، غالباً ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب شعبان آدھا گزر جائے تو تم روزے نہ رکھو، ٹھیک ہے، شعبان کا مہینہ جب آدھا گزر جائے تو اس کے بعد تمہیں روزے رکھنے سے منع کیا گیا، وہ اس لیے کہ اپنے آپ کو تم رمضان کے لیے تیار کرو، رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہی بات جو ہے یہ زیادہ قوی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، پیغمبر علیہ السلام کا جو طریقہ ہے یہی ہے کہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ تو یہ رمضان کے حوالہ سے چند ابتدائی باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان المبارک کی، اللہ کریم کے اس معزز مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کما حق ہو اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔